بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت با یزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دن میں مراقبہ میں اپنی خلوت و راحت سے لذت حاصل کر رہا تھا، نیز اپنی فکر میں مستغرق اور اپنے ذکر سے انسیت حاصل کر رہا تھا۔ اچانک میرے گوشہ دل میں آواز آئی، ابو یزید، دیر سمعان جاؤ اور وہاں کے راہبوں کے ساتھ ان کی عید و قربانی میں شریک ہو جاؤ، ہمیں وہاں ایک عظیم معاملہ درپیش ہے۔ حضرت با یزید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس آواز کو وسوسہ خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی، اور میں نے جی میں کہا کہ میں اس وسوسہ خاطر میں نہیں لاتا۔ جب رات ہوئی تو خاطر غیبی نیند میں آیا اور وہی بات دہرائی کہ با یزید، دیر سمان جاؤ۔ میں بیدار ہوا تو بے قرار ہو کر لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ مجھ پر اس کلام کا اتنا اثر تھا کہ مفلوج آدمی سنے تو کھڑا ہو جائے۔ مجھے دوران مراقبہ کہا گیا کہ با یزید، تو ہمارے نزدیک اولیاء خیار میں سے ہو اور ابرار نیک لوگوں کے لسٹ میں تمہارا نام درج ہے، تم کچھ محسوس نہ کرو اور رہبوں کا بیس بدل لو اور ہماری خاطر زنار باندھ لو، اسی سلسلہ میں تم پر کسی قسم کا گناہ اور نکیر نہ ہوگی۔ حضرت با یزید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھا اور حکم الہی کو پورا کرنے میں لگ گیا۔ میں نے راہبوں کا بیس بدلا اور ان کے ساتھ دیر سمان چلا آیا۔ جب ان راہبوں کا بڑا پادری آیا اور یہ سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور خاموش ہو کر اس کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا اور قوت گواہی نہ رہی، گویا اس کے منہ میں لگام ڈال دی گئی ہو۔ سارے راہب اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، حضور، کیا بات پیش آ گئی کہ آپ کچھ کلام نہیں فرما رہے؟ ہم آپ کے کلام سے راہ یاب ہوتے اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ پادری بولا، مجھے کلام کرنے اور تقریر کرنے کا میں کوئی اور رکاوٹ نہیں، سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان ایک رجل محمدی آ گیا ہے اور وہ آیا ہے تمہارے دین کو جانچنے اور تم پر زیادتی کرنے کے لیے۔ وہ سارے بولے کہ آپ ہمیں بتلائیے وہ کون ہے، ہم ابھی اسے قتل کیے دیتے ہیں۔ تو پادری کہنے لگا، نہیں، کسی کو بغیر دلیل و برہان کے قتل کرنا صحیح نہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اس رجل محمدی کا امتحان لیتا ہوں اور اس سے علم الادیان سے متعلق چند مسائل دریافت کرتا ہوں۔ اگر اس نے ان کا جواب دے دیا اور اچھی طرح بیان کر دیا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ مار ڈالیں گے۔ ضابطہ بھی ہے کہ امتحان کے وقت آدمی کی یا تو عزت ہوتی ہے یا وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ سارے پادری بولے، ٹھیک ہے، جناب کی جو رائے ہو اس کے مطابق عمل کریں، ہم تو استفادے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ بڑا پادری اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور یوں پکارا، اے رجل محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو اپنی جگہ پر کھڑا ہو جا تاکہ نگاہیں تجھے دیکھ سکیں۔ حضرت با یزید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اٹھے اور اللہ جل شانہ کی تسبیح و تنزیہ کرنے لگے۔ پادری نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے رجل محمدی، میرا ارادہ ہے کہ میں تجھ سے کچھ سوالات کروں۔ اگر تو نے ان کے جوابات دے دیے اور ان کی اچھی طرح تشریح کر دی تو ہم تیری پیروی کر لیں گے، اور اگر تو ان کے جوابات نہ دے سکا ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت با یزید
رحمت اللہ نے فرمایا کہ منقولات اور مقولات میں سے جو چاہے پوچھو، ہماری جو باتیں ہوں گی اللہ اس پر گواہ ہے۔ دوستو، پادری نے سوالات شروع کیے۔ پادری کا پہلا سوال: آپ ہمیں ایسا ایک بتلائیے جس کا دوسرا نہیں، اور ایسے دو جن کا تیسرا نہیں، ایسے تین جن کا چوتھا نہیں، اور ایسے چار جن کا پانچواں نہیں، اور ایسے پانچ جن کا چھٹا نہیں ہے، اور ایسے 6 دن ساتواں نہیں، اور ایسے 7 جن کا 8واں نہیں، اور ایسے 8 جن کا 9واں نہیں، اور ایسے 9 جن کا 10واں نہیں، اور عشرہ کاملہ کے بارے میں بتلائیے، اور ہمیں 11 کے بارے میں بتلائیے، اور 12 کے بارے میں خبر دیجیے، اور 13 کے بارے میں بتلائیے ان سے کیا مراد ہے، اور وہ بتلائیے کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں پہنچی، اور بتلائیے کہ انسانی جسم میں اس کے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے، اور زاریاتی ذروا، حاملاتی وقرا، جاریاتی یسرا، اور مقسماتی امرن کے بارے میں بتلائیے ان سے کیا مراد ہے، اور وہ چیز بتلائیے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے، اور ان 14 کے بارے میں بتلائیے جنہوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ سے کیا کلام کیا، اور وہ قبر بتلائیے جو اپنے مردے کو لیے پھرتی رہی، اور ایسا پانی بتلائیے جو نہ زمین سے نکلا اور نہ آسمان سے برسا، اور ان 4 کے بارے میں بتلائیے جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور بتلائیے زمین پر سب سے پہلے خون کون سا بہایا گیا، اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا، اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کو برا بتلایا، اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا، اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا، اور بتلائیے عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون سی ہیں، دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سے ہیں، پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے، چوپایوں میں سب سے افضل چوپایا کون سا ہے، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، اور راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے، اور بتلائیے تامہ کسے کہتے ہیں، اور ایسا درخت بتلائیے جس میں 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے، اور ہر پتے پر 5 پھول، 2 دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 سایہ میں، اور وہ کون سی چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ اس پر نہ حج فرض تھا اور نہ اس میں روح، اور بتلائیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے اور ان میں کتنے رسول ہوئے، ایسی چیز بتلائیے جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف اور ان سب کی اصل ایک ہے، اور نکیر، قطمیر اور فتیل کے بارے میں بتائیے، اور بتلائیے سبد اور لبد کیا چیز ہوتی ہے، اور بتلائیے تم اور رم سے کیا مراد ہے، اور بتلائیے کہ کتا جب آواز کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور گدھا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، بیل کیا بولتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے،
اونٹ کیا کہتا ہے اور کیا گاتا ہے؟ تیتر کیا بولتا ہے؟ بلبل چہچہاتے وقت کیا گاتی ہے؟ مینڈک اپنی تصویر میں کیا کہتا ہے؟ ناقوس سے کیا آواز آتی ہے؟ ایسی قوم بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب وحی فرمائی، حالانکہ نہ وہ انسان ہے، نہ جنات، نہ فرشتے۔ اور بتلائیے جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں رہتا ہے؟ دوستو، جب پادری اتنے سوالات کر چکا تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ نے فرمایا، اور کچھ پوچھنا ہے؟ پادری بولا، نہیں، اور کچھ نہیں پوچھنا، آپ صرف انہی سوالات کے صحیح صحیح جواب دے دیجئے اور ہماری باتوں کو وضاحت سے بیان کر دیجئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے پھر یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا، اگر میں تمام باتوں کے صحیح صحیح جواب دے دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ تمام بولے، ہاں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ نے فرمایا، اے اللہ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر گواہ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے جوابات۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے جوابات دینا شروع کیا اور فرمایا، سنو، ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں وہ اللہ وحدہ قہار ہے، اور ایسے دو جن کا تیسرا نہیں وہ رات اور دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بنی اسرائیل، ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے، اور ایسے تین جن کا چوتھا نہیں وہ عرش، کرسی اور قلم ہے۔ اور آپ کا چوتھا سوال اس کا جواب، ویسے چار جن کا پانچواں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چاروں کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہیں۔ اور ایسے پانچ جن کا چھٹا نہیں پانچ نمازی ہیں جن کا ہر مسلمان مرد و عورت پر پڑھنا فرض ہے، اور ایسے چھ جن کا ساتواں نہیں وہ 6 دن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا۔ سورۃ قاف، فرمایا، ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں۔ اور آپ کا ساتواں سوال اور اس کا جواب، ایسے 7 جن کا 8واں نہیں وہ 7 آسمان ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ملک، وہ وہی تو ہے جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتہ، اور ایسے 8 جن کا 9واں نہیں تو عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، جو 8 ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحاقہ میں، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کا عرش اس روز 8 فرشتے، اور ایسے 9 جن کا 10واں نہیں تو 9 وہ شخص ہیں جو شہر میں فساد پھیلاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نمل میں، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور صلاح نہیں کرتے تھے۔ اور عشرہ کاملہ سے مراد وہ 10 دن ہیں جن میں متمتع یہودی نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھتا ہے۔ ارشاد بربانی ہے سورۃ البقرہ، پس روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے اس وقت جب تم واپس لوٹو، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ رہا تمہارا سوال 11 کے بارے میں، تو وہ برادران یوسف ہیں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کی جانب سے فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں یعنی بھائیوں کو،
اور 12 کے متعلق تمہارا سوال، تو ان سے مراد 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاد فرماتے ہیں، سورۃ توبہ ہے، بلا شبہ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کے حکم میں۔ اور تمہارا سوال 13 کے متعلق، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف میں، بے شک میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے دیکھا انہیں کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ رہا تمہارا سوال ایسی قوم کے بارے میں جس نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا سورۃ یوسف میں، ابا جان ہم دوڑنے لگے آگے نکلنے کو، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی، لیکن پھر بھی جنت میں گئے کیونکہ توبہ کر لی تھی۔ اور وہ قوم جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں گئی، تو وہ یہود و نصارہ ہیں، جنہوں نے یہ کہا سورۃ البقرہ، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی راہ پر نہیں۔ انہوں نے یہ بات تو سچ کہی، لیکن پھر بھی جہنم میں گئے، اس لیے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ رہا تمہارا یہ سوال کہ تمہارے جسم میں تمہارے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا نام رہنے کی جگہ تمہارے کان ہیں۔ زاریاتی ذروا سے مراد چاروں ہوائیں ہیں۔ عاملاتی وقرا سے مراد بادل ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، اور بادل میں جو کہ مسخر ہے آسمان زمین کے درمیان۔ جاریات یسرا سے مراد دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ اور مقسماتی امرا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نصف شبان سے اگلے نصف شبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرنے پر مقرر ہیں۔ اور وہ 14 جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، سو وہ 7 زمین اور 7 آسمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ حامیم سجدہ میں، پھر فرمایا آسمان اور زمین سے کہ چلے آؤ، خوشی سے اور ناخوشی سے، بولے آئے ہم خوشی سے۔ ویسی قبر جو اپنے مردہ کو لیے پھرتی رہی، سو وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور ان کو دریا میں لیے پھرتی رہی۔ اور ایسی چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے، وہ صبح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور قسم ہے صبح کی جب دم بھرے، اور ایسا پانی جو نہ آسمان سے برسا نہ زمین سے نکلا، سو اس سے گھوڑے کا پسینہ مراد ہے، جو ملکہ بلقیس نے کارورا میں رہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اور ایسے 4 جو نہ باپ کی پیٹ سے نکلے نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آنے والا مینڈا ہے۔ نمبر 2 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے پیدا کی گئی۔ نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اور نمبر 4 حضرت اماں سلام اللہ علیہا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں۔ یہ 4 مراد ہیں۔ اور وہ خون جو زمین پر سب سے پہلے بہایا گیا، وہ حابیل کا خون ہے جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ اور ایسی چیز
جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر خود ہی خرید لیا، وہ مومن کا نفس ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے اہل ایمان سے ان کے نفسوں اور مالوں کو۔ اس قیمت پر ان کے لیے جنت ہے، اور ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے برا بتلایا وہ گدھے کی باز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ لقمان ہے، بلا شبہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے، اور ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا وہ عورتوں کا مکر اور چلاکی ہے۔ ارشاد ہے، ان کیدکن عظیم، البتہ تمہارا مکر و فریب بڑا ہے۔ اور ایسا چہرہ جسے اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں سوال کیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کیا ہے تمہارے دانے ہاتھ میں ہے موسیٰ؟ عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے۔ عورتوں میں سب سے افضل حضرت حوا سلام اللہ علیہا ام البشر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا ہیں۔ دریاؤں میں سب سے افضل دریا سیہون ہے، جہون، دجلہ، فرات اور نیل ہیں۔ پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ طور ہے، چوپایوں میں سب سے افضل گھوڑا ہے، مہینوں میں سب سے افضل رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تامہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ ایسا درخت جس میں 12 ٹہنیاں ہوں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہوں اور ہر پتے پر 5 پھول ہوں، جس میں سے 2 دور میں کھلتے ہوں اور 3 سائے میں۔ تو درخت سے مراد تو سال ہے، 12 ٹہنیوں سے مراد 12 مہینے ہیں، اور 30 پتوں سے مراد مہینے کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول سے مراد 5 فرض نمازیں ہیں جو رات دن میں پڑھی جاتی ہیں، جن میں سے 2 ظہر، عصر، دھوپ میں، اور 3 فجر، مغرب، عشاء سایہ میں ان رات میں پڑھی جاتی ہیں۔ ایسی چیز جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ نہ اس پر حج فرض تھا نہ اس میں جان، اس سے مراد نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو طوفان کے دوران خانہ کعبہ کے گرد گھومتی رہی۔ رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے، سو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور ان میں سے 313 کو رسول بنایا۔ ایسی 4 چیزیں جن کا ذائقہ رنگ الگ الگ ہے اور ان سب کی اصل ایک ہے، وہ آنکھ، ناک، کان اور منہ ہیں۔ آنکھوں کا پانی کھارا، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی کھٹا اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ یہ سوال کہ نکیر، قطمیر، فتیل کس کو کہتے ہیں؟ سو نکیر کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہے اس کو، اور کمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اسے، اور فتیل کھجور کی گٹھلی کے شگاف کی باریک پتی کو کہتے ہیں۔ سبت بھیڑ، دمبا اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ تم اور رم سے مراد ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق ہے۔ گدھا جب شیطان کو دیکھتا تو کیا کہتا ہے؟ لعن اللہ الاشار وهو المقاس، چونگی پر محصول لینے والے پر خدا کی پھٹکار ہو۔ کتا کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، اللہ جبار کے غصے کی وجہ سے دوزخیوں کے لیے ہلاک و بربادی ہے۔
بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذ طاقت الابطال واشتغلت الرجال بالرجال، اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، بلبل کہتی ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، مینڈک کہتا ہے سبحان المعبودی فی البلاری والکفار سبحان الملک الجبار، ناقوس سے آواز نکلتی ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یبن آدم فی ہذہ دنیا شرقا و غربا ما تری فیہا یبقا، اللہ پاک ہے وہ سچ حق ہے، اے ابن آدم اس دنیا میں بنظر عبرت مشرق و مغرب طرف دیکھ، تجھے اس میں کوئی بھی باقی نظر نہیں آئے گا۔ ایسی قوم جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اللہ کے معاون انسان ہیں، نہ جن نہ فرشتے، وہ شہد کی مکھی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حکم دیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں ٹھٹیاں باندھتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے اور جب رات آتی ہے دن کہاں ہوتا ہے، تو اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ راز نہ کسی نبی رسول پر کھلا، نہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ اس پر مطلع ہوا۔ دوستو، ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو پوچھ لو۔ سب نے کہا اب کوئی بھی سوال باقی نہیں رہا۔ آپ رحمت اللہ نے فرمایا اچھا اب میری ایک بات کا جواب دو، یہ بتاؤ آسمانوں اور جنت کی کنجیاں کیا ہیں؟ بڑا پادری اس پر خاموش رہا۔ مجمع سے آواز آئی کہ تم نے اتنی باتیں پوچھیں اور انہوں نے سب کا جواب دیا، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے تم سے صرف ایک بات پوچھی اور تم اس کا بھی جواب نہیں دے پا رہے۔ پادری بولا کہ میں ان کی بات کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، مجھے خطرہ ہے اگر میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا تم میری موافقت نہیں کرو گے۔ دوستو وہ بولے ہم آپ کی موافقت کیوں نہیں کریں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ نے جب بھی کچھ کہا ہم نے سنا اور آپ کی موافقت کی۔ پادری نے کہا لو پھر سنو، آسمان اور جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور گرجوں کو گرا کر اسی جگہ مسجد بنائی اور سب نے اپنی اپنی زناریں توڑ ڈالیں۔ اس موقع پر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو غیب سے آواز آئی، اے بایزید تم نے تمہاری رضا کی خاطر ایک زنار باندھی تھی، ہم نے تمہاری خاطر 500 زناروں کو توڑ دیا۔